بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادارہ ندائے قرآن، خواتین کا درس قرآن، وقت دوپہر 3:15 بجے سے 4:15 بجے تک، تعطیل جمعہ، ہفتہ اور اتوار۔ مردوں کا درس قرآن، وقت رات 10:30 بجے سے 11:30 بجے تک، تعطیل ہفتہ اور اتوار۔ مدرس مفتی ارشاد الرحمن، بمقام ادارہ ندائے قرآن، نزد محمدی مسجد، لیاقت نمبر 3، کراچی۔ رابطہ نمبر 03223595-069۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ میں نے بتایا تھا کہ اس آیت کا تعلق پیچھے کی آیاتوں سے ہے، جیسے اللہ رب العزت کا جو قرآن مجید ہے، ہم جگہ جگہ اس میں دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ آیتوں کا جوڑ ہوتا ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ۔ اسی طرح اس آیت کا بھی جوڑ ہے پیچھے کے ساتھ۔ پیچھے منافقین کا ذکر تھا، تو اب منافقین کے سلسلے میں ان کے نفاق کو ظاہر کرنا دوسروں کے سامنے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے بری بات کے بلند کرنے کو۔ السوء من القول، السوء مطلب بری اور قول بات، تو بری بات کے بلند کرنے کو اللہ تعالیٰ اچھا نہیں سمجھتے، پسند نہیں کرتے۔ جہر مطلب کسی بات کو پھیلانا، بلند آواز سے کہنا، پکارنا۔ تو اللہ تعالیٰ کسی بری بات کی پکار کو پسند نہیں کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ پسند نہیں کرتے کہ بری باتوں کا چرچا کیا جائے اور ان کو مشہور کیا جائے۔ تو نفاق جو ہے یہ بھی ظاہر سی بات ہے کہ ایک بری بات ہے، تو اس لیے اس کا بھی چرچا کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ گویا اصول کے طور پر آپ یہ بات سمجھ لیں، بنیادی بات آپ یہ بات سمجھ لیں کہ جو بات چھپی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ بھی پسند نہیں کرتے کہ اس کو ظاہر کیا جائے۔ ظاہر سی بات ہے نفاق جو ہے یہ چھپا ہوا ہوتا ہے۔ نفاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل میں نفاق ہے، دل میں کفر ہے، ظاہر میں اسلام ہے۔ تو جو بات چھپی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی پسند نہیں کرتے کہ اس کو ظاہر کیا جائے اور اس کا شہرہ کیا جائے۔ ہاں، جو بات ظاہر ہو چکی ہے پہلے سے ہی، تو پھر اس کے اندر یہ ہے کہ جزا و سزا کا اس میں سلسلہ ہوتا ہے۔ اگر وہ بری ہے تو پھر اس میں جزا و سزا کا سلسلہ ہوتا ہے، جیسے اللہ رب العزت نے آگے فرمایا الا من ظلم، مگر وہ کہ جس پر ظلم کیا گیا۔ اب کسی پر ظلم کیا گیا تو اس کو یہ حق ہے کہ وہ اس کو بیان کرے لوگوں کے سامنے، اس پر احتجاج کرے، اس کا شہرہ کرے، ظلم کے خلاف آواز بلند کرے، تاکہ دوسرے لوگ بھی اس کا ساتھ دیں اور دوسرے لوگ بھی اس ظلم کا خاتمہ کریں۔ تو ظلم کسی پر اگر ہوا ہے، چاہے ظاہری طور پر ہوا ہے، یعنی اعلانیہ طور پر ہوا ہے، واضح طور پر ہوا ہے، چاہے خفیہ طور پر ہوا ہے، ظلم کو بیان کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ بیان کرنا چاہیے۔ ظلم کا خاتمہ اسی طور پر ہوتا ہے کہ ظلم کو سہا نہ جائے، بلکہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائی جائے اور ظلم کے خلاف اقدام کیا جائے۔ وہ اور بات ہے کہ طور طریقہ بہتر ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی بھی بری بات کے شہرے کو پسند نہیں کرتے۔ میں اس بات کو پہلے بھی جب یہ سبق ہوا تھا تو میں نے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا، اس کی حکمتوں پر بھی میں نے بیان کیا تھا۔ تو یہاں پر مختصراً عرض کر رہا ہوں کہ کسی بھی بری بات کا شہرہ ہونے سے وہ بری بات زیادہ پھیلتی ہے، دبتی نہیں ہے، پھیلتی ہے وہ، اور برے کام پھیلتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ بھی پسند نہیں کرتے کہ جو بری بات خفیہ ہے، پوشیدہ ہے، تو اس کو پھیلایا جائے، اس کو ظاہر کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ بھی اس کو پسند نہیں کرتے۔
ہاں یہ کہ ظلم ہوا ہے تو چاہے خفیہ ہوا ہے چاہے ظاہری طور پر ہوا ہے، اس کو بیان کرنا، اس کے خلاف اقدام کرنا، اس کے خلاف آواز بلند کرنا، یہ صحیح ہے اور یہ ہونا چاہیے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہے سننے والا جاننے والا۔ اللہ تعالیٰ سنتا ہے جانتا ہے۔ کوئی بری بات ہے وہ اگر ظاہر نہ بھی کی جائے تو یہ مت سمجھو کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے، اللہ کو سب پتہ ہے، اللہ سب سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اس کی سزا دے گا جو اس میں مبتلا ہے، اور اگر کوئی اس بری بات کو پھیلاتا ہے، بیان کرتا ہے سبوں کے سامنے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی سنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی سزا دے گا۔ اسی طریقے پر ظلم کا ذکر ہوا تو یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ظلم کو بھی سنتا ہے، اللہ تعالیٰ ظلم کو بھی جانتا ہے۔ لیکن انسانوں کے لیے یہ طریقہ اللہ نے بیان فرمایا کہ کوئی بری بات ہو اس کا شہرہ نہ کیا جائے، اس کا چرچا نہ کیا جائے، البتہ ظلم اگر کسی پر ہوا ہے تو اس کا چرچا کیا جائے، اس کو بیان کیا جائے، اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے۔ آگے فرمایا کہ ان تبدوا خیرا او تخفوا او تعفوا عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا، اگر تم ظاہر کرو بھلائی یا اس کو چھپاؤ، تو بھلائی جو ہے، دیکھیں بری بات کے بارے میں تو گویا اسی بات کو پسند کیا گیا کہ اس کو چھپایا جائے، اس کو بیان نہ کیا جائے، لیکن بھلائی کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ بھلائی کو چاہے تم ظاہر کر کے کرو چاہے تم چھپا کے کرو۔ جو کوئی بھلائی چھپا کے کرتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرے اندر تکبر پیدا نہ ہو، ریا اور دکھاوا پیدا نہ ہو۔ بہت سے لوگ بھلے کام کرتے ہیں، نیکی کے کام کرتے ہیں، عبادت وغیرہ کرتے ہیں، تو وہ چھپاتے ہیں تاکہ ریا اور دکھاوا پیدا نہ ہو، تکبر پیدا نہ ہو، تو یہ بھی صحیح ہے۔ اور بعض لوگ نیکی کے کام کرتے ہیں لیکن دکھا کے کرتے ہیں، ظاہر کر کے کرتے ہیں، ان کے پیش نظر یہ بات ہوتی ہے اور ہونی چاہیے کہ بھئی دوسرے لوگوں کو بھی اس کی ترغیب ہو، دوسرے لوگ بھی دیکھا دیکھی کریں، ان کی بھی ہمت ہو، اور جن کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے ان کی حوصلہ افزائی ہو، تو یہ مقصد بھی صحیح ہے اور اس مقصد کے تحت ظاہر کر کے کرنا بھی صحیح ہے۔ تو ان تبدوا خیرا او تخفوہ، اگر تم ظاہر کرو بھلائی کو او تخفو یا اس کو چھپاؤ تو صحیح ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اس کے اندر دونوں اختیار ہیں۔ آگے فرماتے ہیں او تعفو عن سوء، یا درگزر کرو برائی سے، یہ ایک الگ چیز ہو گئی۔ نیکی الگ چیز ہو گئی کہ نیکی کو چاہے ظاہر کرو چاہے خفیتاً کرو، پوشیدہ کرو، اختیار ہے، دونوں میں اچھا مقصد ہونا چاہیے، دونوں میں اچھی نیت ہونی چاہیے، دونوں کے اپنے فائدے ہیں۔ اور اب یہ کہ برائی او تعفو عن سوء، درگزر کرو کسی برائی سے، تو دیکھیں وہی بات آ گئی کہ برائی سے درگزر کرنا بہتر ہے، بری بات کو چھپانا بہتر ہے، اس کا چرچا کرنا صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کسی میں کوئی برائی ہے اس سے بھی درگزر کرنا صحیح ہے، اس کو بھی معاف کر دینا صحیح ہے، لیکن ہاں پیچھے بیان کیا جا چکا کہ اگر ظلم ہے تو ظلم کو چھپانا صحیح نہیں ہے، ظلم کو سہنا صحیح نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں، اچھی طرح یاد رکھیں۔ ظلم اسی لیے بڑھتا ہے کہ اس کو سہا جاتا ہے، اگر ظلم کو سہا نہ جائے، اس کو بیان کیا جائے، اس کے خلاف اقدام کیا جائے تو صحیح طور طریقے سے تو ظلم ختم ہوتا ہے، لیکن اگر ظلم کو سہا جائے، اس کے خلاف کوئی اقدام نہ کیا جائے، اس کو بیان نہ کیا جائے تو ظلم بڑھتا ہے۔ اس لیے ظلم کی بات الگ ہے، ورنہ اور کوئی برائی ہے تو اس کو معاف کرنا، درگزر کرنا وہ اچھا ہے۔ تو او تعفو عن سوء، یا یہ کہ تم معاف کرو برائی کو، درگزر کرو برائی سے، تو فإن اللہ کان عفوا قدیرا، تو پس بے شک اللہ تعالی زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ تمہارا معاف کرنا تو کیا، اللہ تعالیٰ زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ برائی کا تعلق زیادہ تو اللہ تعالیٰ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ حق ہے،
اللہ تعالیٰ نے اس کو برا قرار دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، تو تم بھی معاف کر دو، تم بھی درگزر کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہاں پر وہ برائی مراد ہے کہ جس برائی کا تعلق حقوق اللہ سے ہو، ورنہ اگر کوئی ایسی برائی ہے جس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، کسی بندے کا حق مارا جا رہا ہے، جیسے ظلم ہوا ہو، تو اس سے درگزر کرنا صحیح نہیں ہے۔ اس کو تو بیان کرنا چاہیے تاکہ اس کا خاتمہ ہو سکے۔ آج ایک پر ظلم ہوا ہے، کل دوسرے پر ہوگا، پھر ظلم بڑھتا جائے گا۔ اسی طرح آج ایک کا حق مارا گیا ہے، کل دوسرے کا حق مارا جائے گا، آگے اسی طرح حقوق پامال ہوتے رہیں گے اور سارا نظام انسانوں کا درم برم ہو جائے گا۔ لیکن ہاں کوئی ایسی برائی ہے جس کا تعلق حقوق العباد سے نہیں ہے، بندے کے حق سے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے حق سے ہے اس کا تعلق، کہ اللہ تعالیٰ کی اس میں نافرمانی ہو رہی ہے، تو وہ پھر اللہ کے سپرد کر دو۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، تم بھی معاف کر دو، تم بھی درگزر کرو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ قدیرہ، اللہ تعالیٰ قدرت والا ہے، اللہ تعالیٰ معافی پر بھی قدرت رکھتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے اس پر پکڑ کرنا، اس پر عذاب دینا، تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی قدرت رکھتا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، تو پس بے شک اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا، قدرت والا ہے۔ آگے یہودیوں کا ذکر ہے، کیونکہ یہودی اور منافقین یہ ملے جلے رہتے تھے، اور بہت سے منافقین یہودیوں ہی سے وجود میں آئے تھے، یعنی بہت سے ایسے لوگ تھے جو یہودی تھے، پھر وہ ظاہری طور پر مسلمان ہو گئے، لیکن دل میں ابھی تک وہی کفر ہی تھا۔ تو اسی لیے قرآن مجید میں جگہ جگہ یہودیوں کا اور منافقین کا ذکر ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ تو فرمایا کہ ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسولوں کا، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور چاہتے ہیں کہ فرق کریں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان، وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے بعض پر اور ہم منکر ہوئے بعض کے، وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور چاہتے ہیں کہ بنائیں اس کے درمیان راستہ، اولئک هم الکافرون حقا، یہ لوگ کافر ہیں سچے طور پر، پکے طور پر، وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے تیار کیا کافروں کے لیے رسوا کن عذاب۔ آگے اللہ رب العزت نے یہودیوں کا بیان کیا، اور میں نے جیسے بتایا پیچھے سے اس کا جوڑ یہ ہے کہ پیچھے منافقین کا ذکر ہے اور یہاں پر یہودیوں کا ذکر ہے۔ یہودی اور منافقین آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میل جول بھی رکھتے تھے، اور منافقین بہت سے یہودیوں ہی سے وجود میں آئے تھے۔ تو یہودیوں کا یہ کہنا تھا کہ وہ بہت سے یہودی ایسے تھے کہ اللہ پر ایمان، یعنی ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ، اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے تھے۔ کس طریقے سے؟ کہ جیسے آگے آ رہا ہے کہ اللہ کو مانتے، اس کے کچھ رسولوں کو نہیں مانتے۔ پیچھے سے یہودیوں کی تاریخ چلی آئی کہ کچھ نبیوں کو انہوں نے مانا، کچھ نبیوں کو نہیں مانا، کچھ نبیوں کو قتل کیا۔ تو ایک نبی کو نہ ماننا، ایک نبی کو نہ ماننا گویا کہ سارے نبیوں کو نہ ماننا ہے، کیونکہ ہر نبی کی ایک ہی قسم کی تعلیمات ہوتی ہیں بنیادی طور پر، میں اس کو کئی مرتبہ تفصیلی طور پر واضح کر چکا ہوں۔ تو ایک رسول اور ایک نبی کو بھی نہ ماننا گویا کہ اللہ کو نہ ماننا ہے اور تمام رسولوں کو نہ ماننا ہے۔ تو اس لیے فرمایا بے شک وہ لوگ جو کہ منکر ہیں اللہ کے اور اس کے رسولوں کے، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور چاہتے ہیں کہ فرق کریں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان، یعنی کسی ایک رسول کو نہ مان کر، کسی ایک رسول کو جب وہ نہیں مان رہے، کچھ رسولوں کو جب وہ نہیں مان رہے، تو گویا اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق کر رہے ہیں کہ اللہ پر ایمان لا رہے ہیں اور رسولوں پر ایمان نہیں لا رہے، یہ فرق کر رہے ہیں۔ اللہ پر ایمان لا رہے ہیں
کچھ رسولوں پر ایمان نہیں لا رہے، تو اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کر رہے ہیں، فرق کر رہے ہیں ایمان کے اعتبار سے. یا اسی طریقے سے بعض پر ایمان لا رہے ہیں، بعض پر ایمان نہیں لا رہے، کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں بعض پر نہیں لاتے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی کفر ہی ہے حقیقتاً، یہ بھی کافر ہی ہے حقیقتاً. کچھ رسولوں پر ایمان لانے سے ایمان مکمل نہیں ہوتا. تو ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، بے شک وہ لوگ جو منکر ہوتے ہیں اللہ کے اور اس کے رسولوں کے، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور چاہتے ہیں کہ فرق کریں اللہ کے اور اس کے رسولوں کے درمیان. وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں، ہم یقین رکھتے ہیں بات پر اور ہم انکار کرتے ہیں بات کا. وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور یہ چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان راہ نکالیں. صحیح راہ تو یہی ہے، صراط مستقیم تو یہی ہے کہ اللہ اور اس کے تمام رسولوں کو مانا جائے. لیکن یہ کچھ رسولوں کو مان کر اور کچھ رسولوں کو نہ مان کر ایک نیا راستہ نکال رہے ہیں. وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور چاہتے ہیں کہ پکڑیں اس کے درمیان راستہ، اور چاہتے ہیں کہ بنائیں اس کے درمیان راستہ. اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں اولئک هم الکافرون حقا، یہ سمجھ لو کہ یہ لوگ بھی کافر ہی ہیں. اولئک هم الکافرون حقا، بے شک یہ اللہ تعالیٰ نے بڑے تاکیدی الفاظ استعمال فرمائے، ہم کے ذریعے بھی تاکید ہے، پھر حقا کے ذریعے بھی تاکید ہے. یہی لوگ کافر ہیں پکے طور پر، سچے طور پر. وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور کافروں کے لیے کیا ہے، ان کا کیا انجام ہے، اور ہم نے تیار کیا کافروں کے لیے رسوا کن عذاب. اس کے برخلاف وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا. اس کے برخلاف وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اور انہوں نے فرق نہیں کیا ان میں سے کسی کے درمیان، اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق نہیں کیا. فرق نہیں کیا کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ایمان میں فرق نہیں کیا. یہ مطلب نہیں ہے کہ رسولوں کو اللہ کے برابر قرار دے دیا، رسول اللہ کے برابر تو نہیں ہوتے. یعنی ایمان کے اعتبار سے فرق نہیں کیا اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان، کہ اللہ پر بھی ایمان لائے اور رسولوں پر بھی ایمان لائے اور تمام رسولوں پر ایمان لائے. یہ نہیں کیا کہ کچھ رسولوں پر ایمان لائے اور کچھ رسولوں پر ایمان نہ لائے. یہ مطلب ہے جدا نہ کرنے کا، فرق نہ کرنے کا اللہ اور اس کے رسول کے درمیان، یعنی ایمان کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے نہیں. ورنہ صفات تو اللہ اور اس کے رسولوں کی الگ ہیں. اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے. رسول اللہ کے مملوک ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے مرزوق ہیں، اللہ کی روزی لیتے ہیں. تو فرق کس اعتبار سے نہیں ہے؟ ایمان کے اعتبار سے، کہ جس طرح اللہ پر ایمان ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے، رسولوں پر بھی ایمان اور یقین ہونا چاہیے. فرمایا والذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، ولم یفرقوا بین احد منہم، اور انہوں نے فرق نہیں کیا ان میں سے کسی کے درمیان، اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، تو ان قریب اللہ دے گا ان کو ان کے بدلے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے بدلے دے گا. یہ جو اجور کا لفظ استعمال کیا، جمع کا لفظ جو استعمال کیا، اس کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ لوگ جمع ہیں، یعنی کہ لوگ کئی ہیں، بہت سارے لوگ ہیں ایسے، تو ہر ایک کے اجر کے اعتبار سے وہ اجر بھی گویا کہ جمع ہو گئے. جب لوگ کئی ہیں ان کے اجر کئی ہیں. لیکن دوسرا اس اعتبار سے بھی جمع ہو سکتا ہے، اور وہ زیادہ بہتر ہے کہ ہر عمل کا اجر ہوتا ہے، ہر عمل کا اجر ہوتا ہے، تو مختلف اعمال کے اعتبار سے مختلف اجر. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں کہ ان کو ان کے اجور اللہ تعالیٰ دے گا، ان کا یہ ایمان اور یہ اعمال ضائع نہیں جائیں گے. اولئک
سوف یؤتیہم اجورہم، یہ لوگ اللہ تعالیٰ ان کو عنقریب دیں گے ان کے بدلے. وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں. یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر ایمان والوں کے کسی گناہ کا ذکر نہیں ہوا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو اپنی یہ صفت ذکر فرمائی کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، حالانکہ یہاں پر ابھی کسی گناہ کا ذکر نہیں ہوا. تو یہ اس لیے اللہ نے ذکر فرما دیا کہ جو ایمان والے ہیں ان سے اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا، معاف فرما دے گا، ان پر مہربانی فرمائے گا. گویا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اجر کا وعدہ بھی فرمایا، اور یہ اجر ظاہر سی بات ہے کہ جنت میں ملے گا. تو گویا جنت کا وعدہ بھی ہے ان کے لیے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جہنم سے بھی بچنا ہوتا ہے، جہنم سے بھی خلاصی چاہیے. تو گویا اللہ نے اس کی ابھی وعدہ فرما دیا کہ ان سے کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں. تو فرمایا وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ ہے بخشنے والا مہربان. آگے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں نے جو ایک اعتراض کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید پر، اس کو ذکر کیا ہے، پھر اس کا تفصیلی طور پر جواب دیا ہے. اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سبق میں کریں گے.